अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब से भी मुखातिब हूँ और हमारे मुल्क के तमाम तबक़ात से वाबस्ता बाशऊर लोग, बाज़मीर लोग सब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ जब श्री मज़ारी साहिबा को उठाया गया और एक ही घंटे में रिहा भी कर दिया गया, बाजियाब करा लिया गया, उनकी बेटी के लहजे, लफ्ज़, अल्फाज व जुमले सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। तमाम लोग उसको सुन चुके हैं, तमाम सहाफ़ियों ने उसका हवाला दिया है। बाजवा साहब के हवाले से जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई, मैं समझ सकता हूँ, मैं एक महाजिर हूँ और जिन तकालीफ से गुजर कर वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले कि मुझे नहीं पता कि कौन उन्हें उठा के लेकर गया है, लेकिन जिस तरह का पैटर्न हम देखते आ रहे हैं, ये काम यूजली जनरल बाजवा जैसे लोग कराते हैं। तो मेरा टारगेट उधर है, जनरल बाजवा पर, इस फौज पर जो इस तरह की हरकतें करती हैं। अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है तो फिर जनरल बाजवा को सामने आकर बताना चाहिए कि क्यों मेरी माँ को लेकर गए। तो ईमान मज़ारी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। ये गुफ्तगू वो एक एंकर पर्सन से फरमा रही थी। इससे पहले जब वो अपनी वालदा की रिहाई के लिए निकली थी तो उस वक्त भी ऐसा ही, इससे ज़्यादा जारिहाना रवैया था और अल्फाज भी ये बाजवा कहकर इन्होंने मुखातिब किया था कि ये ऐसी हरकतें बाजवा जैसे ही लोग करते हैं। तो सही है, मैं समझ सकता हूँ, ये तकलीफ़ में थी। इनको माँ की जो है ना गिरफ़्तारी पे शदीद गम और गुस्सा था। इसका इजहार ये कर रही हैं बरमला और बार बार मुतवातर कर रही हैं। लेकिन क्या हम ये नहीं सोचते कि कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई पिछले कई सालों से अपने कारकुनान को मरता हुआ देखकर, उनके वालिदैन को, उनके घरों को टूटता हुआ, तड़पता हुआ देखकर किस कंडीशन में, किन हालात में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, तो क्या उसमें इंसान गम व शिद्दत और गुस्से का इजहार नहीं कर सकता? वही किया अल्ताफ़ हुसैन भाई ने। फिर ये इमरान रियाज़ अब सहाफ़त देखें कहाँ किस नहज पर पहुँच गई है कि ये जो है ना पार्टी बन चुके हैं बाकायदा, जिसका मुजाहरा ये सब लोग अब आज़ाद हो गए हैं टीवी चैनल से। अब ये बाकायदा यूट्यूब पे इन्होंने अपने चैनल बना लिए जिसमें एक जमात को भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो कि सहाफ़त के उसूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और फिर अरशद शरीफ, ARY वाले, मतलब आप लोग जिस मनसब पे बैठे हैं खुदा खौफ करें। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इनके ख़िलाफ़ FIRs काटी जाएँ, लोगों को उठाया जाए। इनकी भी गुफ्तगू देखें, अरशद शरीफ साहब जा रहे थे तो इनसे जो सवालात हुए उस पर उनका क्या रवैया था, क्या इज़हार ख़याल था जो कि बन रहे हैं। क्या फौज को मुदाखलत करनी चाहिए सियासत में? फौज को मुदाखलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होता, उसका प्रोफेशनल रोल होता है। लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली जो तारीख है, जिसका कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी जिक्र किया कि 1970 के बाद से इस मुल्क में क्या हो रहा है, वो तारीख सबके सामने रिकॉर्ड है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं फौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। फौज का जो अपना किरदार है आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ वो किरदार होना चाहिए जो कि मुल्क का दिफा है, जो मुल्क की सिक्योरिटी है। उसके अलावा जितने फैसले हैं, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है जिसकी बाकायदा डेफिनेशन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और सबसे बुनियादी उसका जो प्रीएम्बल में पाकिस्तान के शहरी वो बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं ये ऑर्डर। उन्होंने ये फैसले करे। कोई स्टेट अपने आप को ना समझे कि जी कोई इदारा स्टेट है या कोई शख्स स्टेट है। पाकिस्तान के आवाम जो है वो तमाम ऑर्डर इस्टेब्लिश करते हैं। सुना FIRs कट गई, ठीक है, उनको नहीं उठाया जाना चाहिए। जैसे कि महाजिर को उठा के लापता कर दिया जाता है, उनकी माएँ बिलखती सिसकती रहती हैं, हत्ता कि वो इस हद पर पहुंच जाती हैं कि कोई माँ अपने मुँह से अल्फाज नहीं कह सकती, लेकिन वो कहती हैं कि कम से कम ज़िंदा नहीं तो मुर्दा ही हमारे बेटों की लाशें हमें दे दो। हमारे कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने कुछ सख्त जुमलों का इजहार ख़याल किया, उसके ऊपर जो रिएक्शन हुआ उससे पूरी दुनिया बखूबी वाकिफ़ है। मैं समझ सकता हूँ कि ईमान मज़ारी साहिबा ने भी अपनी वालिदा की तकलीफ़ में, दर्द में जो अल्फाज कहे, वो एक हद तक उनके लिए उस तकलीफ़, उस वक्त की मुनासबत से जायज़ हो सकते हैं। बट क्या ही खूब होता कि बाद में अगर उनको ये रियलाइज़ होता कि वो अपने जज्बात में अपनी माँ की तकलीफ़ में ये अल्फाज कह गई हैं
اس پہ معافی مانگتی، لیکن یہ ظرف، یہ معیار صرف قائد طریقت اللہ حسین بھائی نے دکھایا اور بار بار دکھایا کہ ہاں انسان تکلیف میں کچھ کہہ جاتا ہے، پر اگر وہ ریئلائز کر لے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور وہ معافی مانگ لے، تو معافی مانگنا سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا، اس کا قد اور بڑھ جاتا ہے۔ اور ہماری نظروں میں قائد طریقت اللہ حسین بھائی نے اپنی عزت اور بڑھائی۔ لیکن شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی ایمان مزاری اس کے باوجود بھی متعدد انٹرویوز میں وہی الفاظ اپنی زبان سے دہراتی رہی۔ تمام صحافی، اینکر، برادری، تمام جو حق میں آواز اٹھاتے ہیں، وہ جب مہاجروں کے حوالے سے اپنے لبوں پر ٹیپ لگا لیتے ہیں اور وہ موقف دنیا کے سامنے بیان نہیں کرتے کیونکہ خوف ہوتا ہے۔ خوف اللہ کا نہیں ہے، خوف ان اداروں کا ہے جہاں سے وہ ڈکٹیشنز لیتے ہیں۔ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، وہ اپنی روانی میں نہیں، ہوش و حواس میں، نواز شریف ہو، زرداری ہو، اور فواد چودھری ہو، اور اب ان کے لاڈلے عمران خان صاحب، فوج کے حوالے سے اور بالخصوص آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے شگاف الفاظوں میں بار بار ان کو مخاطب کر کر الرٹ کرتے گئے ہیں۔ عالمگیر آپ کے سامنے ہے، ان کی چوکنگز آپ کے سامنے ہیں، کوئی ایکشن نہیں، ایف آئی آر کرتی ہیں، ضمانت ہو جاتی ہیں، گھروں پر سکون سے سوتے ہیں۔ اور دوسری طرف مہاجر مائیں بلک سے سک کر جس نہج پہ آ جاتی ہیں کہ کچھ مائیں اس دنیا فانی سے پوچھ کر گئی اپنی اولاد کی راہ دیکھتے دیکھتے، کچھ اپنی اولاد کی مسخ شدہ لاشیں دیکھ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ آفتاب بھائی آپ سب لوگوں کے ذہن میں ہوں گے، آفتاب احمد شہید۔ لیکن ہمارا المیہ یہ رہا کہ 22 اگست کو ایک سٹینڈ لینے کا وقت تھا ان لوگوں کے لیے جو شہداء کی لاشوں پر میئر، ایم پی اے، ایم این ایز، گورنر، پرکس اینڈ پریولیجز کے مزے لیتے رہے۔ جب ان پر وقت آیا تو منہ موڑ لیا، سٹینڈ نہیں لیا اس دن۔ اگر وہ ایک دن سٹینڈ لے لیا ہوتا تو آج مہاجر قوم یہ دن نہ دیکھی ہوتی، ان کی بے حسی، بغیرتی۔ دوسری طرف کنور خالد یونس بھائی، مومن خان مومن بھائی آواز اٹھاتے ہیں تو انہیں نفس عامہ کا حوالے سے کہ وہ نقصان دہ ہیں اس کے لیے ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے گھروں میں۔ پڑھے لکھے باشعور ایک ایک کر کے متعدد مہاجروں کی گھروں سے لاشیں اٹھائی، متعدد مہاجرین لڑکوں کو بھری جوانی میں شہید کر دیا گیا۔ عظیم شخص، دل کا دلدار راجہ انسان علی رضا عابدی آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ وقاص، نوجوان بھرے مجمع میں گولی مار دی جاتی ہے۔ کیا کوئی حق کا، انصاف کا مطالبہ کیا؟ اور اگر کیا گیا ہے تو کیا اس کو پورا کیا گیا؟ خلیل الرحمان بھولو خانزادہ، ریسنٹ واقعہ، میرے اپنے گھر سے تعلق رکھتے ہیں بھولو، میرے بڑے ہیں۔ جس بےمانہ طریقے سے بھری عدالت میں صبح ان کو شہید کیا گیا، کیا اس کے حوالے سے آج تک کوئی اقدام اٹھایا گیا؟ ہمارے اپنے بھی سارے بڑے مہذب قداور شخصیات خاندان کی برادری کی، سب گئے ایک ایک کر کے سب نے اپنے الفاظ پھولوں کی ہاروں میں پرو کر وہاں برسائے۔ عملی طور پر کیا حاصل کیا؟ میں ان کی اسٹرگل پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن حاصل کیا ہے؟ کب تک ہم اپنی لاشوں پر ایسے ہی صرف لفظوں کی گولہ باری کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ وہاں یہ سب بے حیا بے شرم اپنا سیاسی مقصد لے کے پہنچے، جس میں فاروق ستار صاحب اور ایم آئی ڈی اور آفاق احمد اور سب
مہاجر 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 کر سب نے اپنے اس دن جو ہے نا ویورز بٹورے اور لوگوں میں اپنا موقع پیش کرنے کا ایک موقع غنیمت جانتے ہوئے وہاں پہ حاضریاں لگائی. حاصل کچھ نہیں. لیکن مہاجر مائیں بلک بلک کر جو ان کی فریاد ہے، دیکھیں کچھ جھلکیاں دیکھیں ماؤں کی فریاد کی، اور جو پریس کلب کے سامنے سے بس اٹھایا گیا بجز اس کے کہ ان سب کو رہا کر دیا گیا ہے، لیکن دیکھیں کہ ان لوگوں کو ایک صرف آواز اٹھانے پر کس طریقے سے اٹھا کے لے کے جایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے لاپتہ لخت جگروں کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے، اپنے شہداؤں کی قبروں پہ فاتحہ خوانی نہیں کر سکتے. قلعہ گراؤنڈ، جنا گراؤنڈ، ان سب کو بند کر دیا گیا ہے. ارے آرمی سے تو ہمیں اتنا ڈھارس تھی کہ کوئی کرے یا نہ کرے آرمی ضرور لے کر آئے گی بچوں کو، لیکن افسوس کہ ہمارے ملک کی آرمی کیوں خاموش ہے، کیوں نہیں ان بچوں کو لے کے آ رہی، کیوں نہیں ان ماؤں کو تسلیاں دے رہی ہے، ان ماؤں کو کیوں نہیں خوش کر رہی جو ماں تڑپ رہی ہے. کیا یہ ایک مقبوضہ کراچی کا نظارہ پیش نہیں کر رہا؟ میں بخوبی جانتا ہوں اس میں یہ ملوث ہیں، یہ بھیڑیے جو ان کے پاکستان کے کھول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا بغل گیر ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ کسی طرح الطاف حسین بھائی کو ایکٹیو نہ ہونے دیا جائے، جو کہو گے ہم حاضر سائیں حاضر. ان بے شرموں کو حیا آ جانی چاہیے کہ اس پڑھی لکھی قوم کو کہاں پیروں میں لگا دیا، جہاں سے آج وہ خود سندھی ہاری آزادی لے چکا ہے، جو ان کے پیروں میں پڑا رہتا تھا آج اس کی بھی آواز بلند ہو گئی ہے، اور یہ ہمیں وہاں لے جا کے پٹک رہے ہیں. خدا را مہاجروں سے اپیل ہے، اپنے حقوق کے لیے پرامن طریقے سے، آپ سے بہترین پرامن رہنا کوئی نہیں جانتا، آپ سے زیادہ نظم و ضبط کی مثال اس پورے ملک میں کسی جماعت کی نہیں دی جاتی. چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا لیڈر ہو، یا پھر وہ آرمی کے جرنیلز ہوں جن کے بیانات آن دا ریکارڈ ہیں، جو یہ کہہ چکے ہیں کہ ایم کیو ایم سے زیادہ نظم و ضبط والی جماعت کوئی نہیں ہے، جہاں ماں بہن بیٹی محفوظ ہوتی ہے، عزت کے ساتھ جلسے میں آتی ہے اور عزت کے ساتھ گھر پہنچتی ہے. لیکن آج کراچی میں روڈ سے ماں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. خدا را غور کریں، مہاجر اپنا معیار، اپنا مقام پانے کے لیے خاموشی سے کام نہ لیں. خدا را آواز اٹھائیں، ایک کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک ایک کر کے قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. خدا را جس کراچی کو تحریک الطاف حسین بھائی نے یکجا کر کے رکھا، کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، آپ یہ دیکھیں تمام مکتبہ فکر کو ایک جگہ بٹھا کے کانفرنس ہوتی تھی، ایک جگہ. کیا یہ شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث ان سب کا ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں تھا ان لوگوں کو، جنہوں نے آج کراچی کے ہر لیول پہ ٹکڑے کر دیے ہیں، وہ خاندانی ہو، برادری ہو، پارٹیزم ہو، یا پھر فرقہ واریت. خدا را غور کیجیے گا. تحریک الطاف حسین بھائی کی آواز کے لیے اپنی آواز بلند کریں، انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.